برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطاہرین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم، صدق اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نہ ہوئے اطرت رسول اللہ کی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ رضا کے نیز کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جو ایک وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ نیم رفضیوں کی جانب سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی گئی، اور یہ کہا گیا حدیث کوٹ کر کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، اور حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر انہوں نے خوشی منایا، اور بہت سارے ان پر الزامات ڈالے گئے۔ ان سب سوالوں کا جواب، اور اس کے علاوہ کوئی بنگلور میں کوئی مرزا وغیرہ بیٹھتا ہے تو اس نے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، جو یہاں پر نیم رافضیوں نے گستاخی کی، اسی طرز پر اس نے بھی بنگلور میں گستاخی کی۔ اور وہ کوئی دولت نامی شخص رہتا ہے، تو اس نے یہ کہا کہ یہ بریلوی لوگ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو بچانے کے لیے، اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ میں اس سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ذرا دیکھ سمجھ سوچ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت شاہ فاضل بریلوی نے وہی پیش کیا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے مراد وہی ہے جو صحابہ کا مسلک ہے، تابعی کا مسلک ہے، تبع تابعین کا لفظ ہے، خلفائے راشدین کا مسلک ہے، ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے۔ یہ کوئی الگ مسلک نہیں ہے۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے۔ اب مسلک اعلیٰ حضرت کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نیم رافضی پیدا ہوں گے جو رافضیت کی نمک حلالی کریں گے، سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت کی نمک حلالی کریں گے، تو ان سے دور رہنے کے لیے وہ بھی سنی کہلائیں گے، لیکن گمراہ کریں گے اہل سنت والجماعت والوں کو، ان سے گمراہ، اور وہ اہل بیت اطہار سے تو محبت کریں گے، اور لیکن صحابہ کی گستاخی کریں گے، صحابہ کی گستاخی کریں گے۔ اور کچھ خارجی ہوں گے جو صحابہ سے محبت کے دعوے کریں گے، اہل بیت اطہار سے بغض رکھیں گے۔ تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت بنام ہم اہل سنت والجماعت نام والے بنام مسلک اعلیٰ حضرت، ہم صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ علی علی کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا، علی علی کرنے سے کوئی رافضی نہیں ہوتا۔ رافضی کب بنتا ہے؟ جب وہ صحابہ پر بھونکتا ہے، تب وہ رافضی بنتا ہے۔ تو یہ لہٰذا بتانا تھا مسلک اعلیٰ حضرت کیوں میں ان سے ممتاز ہونے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت، کچھ لوگ آئیں گے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھیں گے، رافضیت کی نمک حلالی کر رہے ہیں، کہ ان سے ممتاز ہونے کے لیے کیا گیا۔ اور حضرات گرامی، طرح طرح کی گستاخیاں کی جا رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، دیکھو بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دکنی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جتنی خلاف حدیثیں آئی ہیں، ان تمام حدیثوں کے جو مرکزی راوی ہیثم بن عدی، اس کے بارے میں بولتی ہیں امام دار قطنی اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 342 میں بولتی ہیں، کانا یکذب متروک الحدیث لہو مناکر، جھوٹ بولتا تھا، متروک الحدیث تھا، اس کی روایتیں منکر ہیں۔ تو ایسے شخص کی اگر روایت آئے گی، وہ صحابی کے حق میں قطعی طور پر قبول نہیں کیا جائے گی۔ جو مرکزی راوی ہے، جتنی حدیث خلاف ہے، اس کا مرکزی راوی ہی کیا جھوٹ بولتا تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ تو ہیثم بن عدی یہ ہے، جھوٹ بولتا تھا۔ یہ کون بول رہی؟ امام دار قطنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور انہوں بولے مسند احمد ابن حنبل میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ شراب پیتے تھے، حسن مجتبیٰ کے تعلق سے بولتے ہیں آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا کر کے وہ بول کو نہ خوش ہوئے۔
اس کا دو طریقے سے جواب ہے. یہ جو انہوں بولے شراب پیتے تھے کر کو، اور وہ مقدام ابن مادی رضی اللہ تو وہ بنگلور والا کون کی ہے، خالی چھاٹ لے رہا کیا. وہ احمد حسن کی جگہ ہے نا، ان کو بٹھا ڈالتے تو اچھا تھا. انہوں دکھ لیں تو بحرالعلوم دکھنی، کم از کم ان کو بٹھا ڈالنا تھا. ایسا لگ رہا کہ بہت بڑا انہوں کیا کی تیر مار کو آگی. ان کا جواب شراب پیتے تھے کر کو انہوں ہمارے بھی بولے، وہاں والے بنگلور والے بھی بولے شراب پیتے تھے. اس کا جواب دیکھو بھی حدیث میں یہ بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث 16,091 کی حدیث، اور اس کے علاوہ یہ چھوڑو 16,091. پہلے تمہیں بولے تھے وہ ریشم کے کپڑے پہنتے تھے کر کو پہلے ویڈیو میں، اس کا بھی جواب یہ 16,091 میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں تھے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی کے مقدس صحابہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کو مردوں پر منع فرمایا ہے. تو صحابہ کرام نے فرمایا بے شک اللہ کے رسول نے منع فرمایا. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں پر سواری کرنے سے منع فرمایا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ حدیث کو سی مسند احمد ابن حنبل کی 16,091. اس کے علاوہ آ جاؤ ترمذی شریف کی حدیث 1446 اور ابو داود میں 4,442. اس میں کیا بولتی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شراب پیے اسے کوڑے مارو. پھر شراب پیتا ہے پھر کوڑے مارو، پھر شراب پیتا ہے پھر کوڑے مارو، پھر شراب پیتا ہے تو اس کو قتل کرو. اس قدر شدید وعید کے ساتھ بیان کریں کہ اب وہ کیسے وہ شراب پی سکتے ہیں، کیسے شراب پیتی ہیں بھی. ابو نوش بونی شراب پینے کو اللہ کے رسول کیسے منع کرتے، کیسے وہ پی سکتی ہیں. یہ تو حدیث کی بات. اور وہ اتباع سنت کی اتباع کرنے والے تھے. سنت کو تلاش کر کے وہ سنت عمل کو تلاش کر کے اس پر عمل کرتے. ایک مرتبہ وہ حج تو یہ عمرہ کے لیے گئے تھے. بیت اللہ شریف کے اندر گئے. بیت اللہ شریف کے اندر جانے کے بعد یہ کہا عبداللہ ابن عمر کو معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کہاں نماز پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کس جگہ نماز پڑھے، یہ عبداللہ ابن عمر کو معلوم. عبداللہ ابن عمر آتی کہتی مجھے معلوم نہیں، بلال حبشی کو معلوم. حضرت بلال حبشی بولتی وہ دو ستونوں کے درمیان حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن نماز ادا کی، دو ستونوں کے درمیان. تو پھر اسی جگہ پر نماز پڑھتی ہیں. تو اس طرح سنت کی اتباع کرنے میں سنت کو تلاش کر کے عمل کرتے. یہ تو حدیث سے ثابت ہوگا. وہ شراب کو سختی سے منع فرماتے تھے، مردوں پر ریشم کر ان کا یہ تھا. اب یہ تو صاف طور پر ثابت ہوگا. یہ تھے حدیثاں پیش کریں. اب جو تمہیں حدیث پیش کریں مسند احمد ابن حنبل کی شراب پیتے تھے اور تمہیں بولے آگ کا انگارہ تھے، حضرت حسن مشتبہ کے تعلق سے امیر معاویہ بولے آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. تو یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے. متن مختلف ہے. متن اس میں ایک میں سما کی تصریح موجود نہیں، ایک میں سما کی تصریح موجود ہے، ایک میں سما کی تصریح. اور اس میں بقیہ ابن ولید یہ راوی جو ہے وہ ضعیف راوی ہے. تو جو ضعیف حدیث ہو اسے مسائل یہ ثابت نہیں کر سکتے، وہ ضعیف ہے. اس میں ایک روایت ضعیف ہو جائے، اس میں ایک راوی بھی ضعیف ہو جائے تو اسے اخذ نہیں کیا جا سکتا، اسے یہ اخذ نہیں کیا جائے. اس سے ثابت ہوگا کیا ثابت ہوگا؟ جو انہوں وعدہ کرے تھے جو حدیث پیش کرے وہ حدیث ضعیف. اور دوسرے دیگر روایتوں میں بھی ہے. وہ حدیث میں ہے سو شراب پیتے تھے کر کو مقدام ابن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی ہیں تمہارے گھر میں شراب ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا کر کو. یہ ضعیف حدیث. اور دیگر حدیث سے تو ثابت ہے کہ امیر معاویہ سختی کے طور پر شراب پینے کو بیان کی، فرمایا اسے قتل کر دو، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. یہ ہوگا. ابو نو بولے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ شہید کریں سو کہے. کہیں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیت الباغیہ، ایک باغی جماعت حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گی کر کے وہ حدیث. اب یہ بھی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرا حسن بیٹا دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اب دھیان دیکھو عظیمتان کے الفاظ ہیں، وہاں پر فیت الباغیہ کے الفاظ ہیں. تو اب وہاں پر فیت الباغیہ جہاں ہیں وہاں عظیمتان نہیں آ سکتے، جہاں پر عظیمتان ہیں وہاں فیت الباغیہ نہیں آ سکتے. اب یہاں بول رہی مسلمان گروہوں کے درمیان صلح. اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے درمیان، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے درمیان جنگ ہوئی تھی. اس میں ان دونوں کے درمیان صلح کون کرے سو؟ حضرت امام حسن. خود اللہ کے رسول فرمان وہ دو عظیم مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کریں گے. وہ وہاں فیت الباغیہ کے لفظ تمہیں بولے. فیت اب جہاں پر فیت الباغیہ وہاں پر عظیمتان نہیں آ سکتے، جہاں پر عظیمتان ہو وہاں پر فیت الباغیہ نہیں آ سکتے. یہ دونوں الگ الگ ہیں. اب فیت الباغیہ سے کون ہے؟ باغی جماعت جو گروہ قتل کرے گا، اس سے مراد کون؟ سنو، اس سے مراد خارجیان جو تھے وہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو گروہ میں بھی شامل ہو گئے تھے. دو میں بھی شامل ہو گئے تھے، فتنہ ڈالنا چاہ رہے تھے آپس میں. انہوں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے. اور فیحت الباغیہ سے مراد وہ خارجیاں. ورنہ دیکھو یہاں پر عظیمتان کریں، وہاں پر فیت، وہاں پر باغی کریں، یہاں پر مسلمان کریں، اور دو عظیم گروہ کریں. تو اس سے معلوم ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرے نے، بلکہ کون شہید کرے؟ یہ خارجیاں لوگاں شہید کرے سو. تو اس سے معلوم ہوا گا. اور وہ کوئی مرزا ہے طرح طرح کی دکنی زبان. میں ان سے لاسٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھو بھائی، وہ کون کی مرزا بنگلور کی کو سے گولا انہوں بنگلور والے کا کیا ملا؟ وہ بول رہی جو باتیں میں بولیا شراب پیتے تھے، یہ ہمارے شہر والے بھی بولے، وہ بنگلور والے بھی بولے، بنگلور شہر والے بھی بولے، انہوں ہمارے شہر والے بھی بولے. ان کا تمام سوال جو بھی انہوں سوالات کرے تھے، کوٹ کرے تھے، اس کا جواب میں دیا. انشاءاللہ آئندہ بھی جواب دے تو منہ توڑ. کیا ملا وہ بول ڈال رہی. ان سے کچھ لاسٹ میں میرا ایک سوال. دیکھو بھی تمہیں حدیثان بخاری شریف پڑھ رہی، مسلم شریف پڑھ رہی، ترمذی پڑھ رہی، سیاستہ کی کتابوں سے تمہیں حدیثاں لے رہی. وہ حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بخاری حدیث کو روایت کریں. 116 حدیث کو روایت کریں. شیخ عبدالحق محدث دہلی تاریخ الخلفاء میں لکھتی 116 حدیث روایت کریں. اب تمہارے تو نزدیک تمہیں کیا کہ حضرت امام بخاری حدیث لینے میں اتنے پابند تھے. ایک جگہ وہ یہ حدیث لینے کے لیے باہر گئے تھے. وہاں پر حدیث لینے جس سے جاتی، انہوں بلی کو، ان کے ہاتھ میں کیا بیش نہیں رہتا، بلی کو بلی جیسا کہ ہمیں کہتی نا، ویسا بلی کو بلا رہی، ان کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں ہے. دیکھتی انہوں یہ بلی، ان کے ہاتھ میں کیا بھی نہیں، بلی کو بلا رہی، بلی کو انہوں دھوکہ دے کو سامنے بلا رہی. انہوں حدیث دینے میں منجے دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ دیکھو چھوٹی سا عمل، ان سے چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ہے، وہاں کیا اٹھ کو چلے جاتی ہیں. انہوں بولتی کئی کو تمہیں اٹھ کو چلے گئے کہتی، جیسے حدیث لینا تھا. انہوں بولتی نہیں، تمہیں ایک بلی کو دھوکہ دے رہی ہیں، بلی ادھر کر کو تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں. تمہارے ہاتھ میں کیا بیش نہیں ہے، تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں. تمہارے ہاتھ میں کیا بھی نہیں، تمہیں بلی کو دھوکہ دے رہی ہیں. کیا تمہیں منجے دھوکہ نہیں دے سکتے حدیث بولنے میں؟ اس وجہ سے میں حدیث اتنے پابند تھے. ایک رتی بھی غلطی پر ہوتی تو وہاں سے حدیث نہیں لیتے تھے. اب تمہارے کہنے کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سر سے لے کو نیچے تک، پیر تک تمہیں صرف خطا بول رہی، نہ جانے کیا کیا القابات سے تمہیں نواز ڈال رہی. اب امیر معاویہ رضی اللہ، حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا حکم لگاتی ہیں، کیا بولتی ہیں؟ تمہاری کیا رائے ہے؟ بولو. یہ تو بخاری شریف ہی پڑھنا چھوڑ ڈالو. وہ کون کی وہاں دولت بنگلور والا کیا بولتا کہ انہوں اعلیٰ حضرت والے بچانے کے واسطے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت اشرف فاضل بریلوی ان کو بچانے کے واسطے انہوں فضائل امیر معاویہ بیان کردانی، ان کو بچانے کے واسطے انہوں امیر معاویہ کی تعریف کریں گے. تو میں نادان تجھ سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے امام بخاری حدیث کو لے لیں، امام ترمذی فضائل باندانی، داتا گنج بخش شجوری لعنت بھیجے نے کشف المحجوب میں جا کر دیکھ لیو، پہلے فضائل باندانی امام ترمذی، اس کے بعد وہ چالا حضرت پیش کرے سو. بھی وہ چالا حضرت پیش کرے سو کیا ملا وہ نہیں. انشاءاللہ تم نہ ہے نا علمی اعتبار سے منہ توڑ جواب ہمیں دیتے رہتی ہیں. تمہیں جو بھی سوال کرتی ہیں انشاءاللہ عز و جل آنے والے دور میں بھی تمہارا منہ توڑ جواب ہمیں ڈرتے نہیں. انشاءاللہ عز و جل ہمیں تمہیں وہ بول رہی نا کہاں سے یہ وہ کر کو، انشاءاللہ ہر ایک سوال کا تمہارا منہ توڑ جواب دیتی. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ و اتوب الیہ. کہنے اور سننے میں خطا ہوئی تو باری تعالیٰ معاف.